بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا اور اپنے بندوں کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اور وجود دینے کے بعد اسے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہ دیا، بلکہ ہدایت کا ذمہ بھی اسی نے لیا۔ اور وجود دینے کے بعد جو وجود کے تقاضے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے تقاضے پروردگار عالم نے پورے فرمائے۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد جو سزاوار ترین عمل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد، محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود کو بھیجا جائے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہم صل علی محمد و آل محمد کہ اس ذکر کی، اس دعا کی، اس جملے کا ورد کیا جائے اور اس کو اپنی زبان کو معطر کرنے کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ اذان محترم، پروردگار عالم کا یہ مہینہ اپنے بندوں کی جانب آ رہا ہے، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور پروردگار عالم نے اپنے اس مہینے کے لیے، وہ مہینہ کہ جسے اللہ اپنا مہینہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شہر اللہ جسے کہا گیا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ خطبہ شعبانیہ کی جس کی آپ نے یا تو تلاوت فرما لی ہوگی یا آپ نے علماء کرام سے سماعت فرما لیا ہوگا اس خطبے کے بارے میں، اس خطبے کے متن کو یا اس کے ترجمے کو، کہ جس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں تک اپنے حبیب کے ذریعے سے پیغام بھجوا رہا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح۔ یہ جس طرح سے مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، اسی طرح سے اس مہینے کے اندر تمہاری سانسیں عام سانسیں نہیں رہیں گی، ان سانسوں کو میں تسبیح بنا دوں گا۔ ماہ رمضان میں لی گئی انسان کی عام سانسیں عام نہیں، تسبیح کے برابر ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ۔ اس مہینے کے اندر تمہارا سونا عام سونے جیسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے لیے پروردگار عالم نے عبادت کے ثواب کو رکھ دیا۔ اب کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ جو سوچے کہ جب اللہ نے عبادت کا ثواب سونے میں رکھ ہی دیا ہے اس مبارک مہینے میں، تو کیوں نہ اسی عمل کے ذریعے سے ڈھیر سارا ثواب اور ڈھیر ساری عبادت کا ثواب حاصل کیا جائے، اور کثیر تعداد میں کثرت کے ساتھ انسان
سونے کی عبادت کو انجام دے. لیکن جہاں پر یہ بات ہے وہیں پر اسی جملے کے ذریعے سے انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جس مہینے میں سونے کا ثواب عبادت کے جیسا ہے تو سوچیے اس مہینے میں عبادت کا ثواب کیا ہوگا. اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہی خطبہ شعبانیہ کے جس کا حوالہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اسی خطبے کے اندر رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک آیت قرآنی کا تلاوت کرنا کل قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے. اذان محترم، انشاءاللہ 10 روز تک یا 10 شبوں تک آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور ان 10 مجلسوں کا عنوان جو طے پایا ہے سورہ لقمان کے مفاہیم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کی جا رہی ہے. یقیناً اسے تفسیر قرآن کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی زبان سے تفسیر قرآن کریم کے بیان کرنے کا عنوان منسوب کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات جیسا لگتا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے راسخون فی العلم کہہ کر پکارا، وہ ہستیاں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ناطقان قرآن کا درجہ عنایت فرمایا، وہ ہستیاں کہ جو چلتی پھرتی ہستیاں چلتے پھرتے قرآن ہیں. بلکہ عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چلتا پھرتا قرآن کہنا یہ بھی ان کے شایان شان فضیلت نہیں ہوتی بیان کرنا، ان کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ ہم اور آپ جو ہے نا، عام افراد، جو قرآن کریم میں ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عمل انجام دے دیں وہ قرآن کی آیت بن جاتا ہے. ہم قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کریں، اور قرآن کریم انتظار کرتی ہے اہل بیت اطہار کے عمل کا کہ وہ عمل کریں اور قرآن کریم کی آیتیں بنیں. لہٰذا یقیناً قرآن کریم اور اس کی آیتوں کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورہ مبارک لقمان، وہ سورہ کہ جو 34 نمبر کا سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر کل 31 آیتیں ہیں. اس سورہ کے اندر جو مفاہیم یا جو پیغامات یا وہ روایتیں کہ جو اس سورہ کی آیتوں کے تفسیر کے اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا اور اس کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. لہذا مومنین کرام، سورہ لقمان کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت سرنامہ کلام میں ہم نے کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہے. تبرکن پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمتن للمحسنین. اذان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کل 114 سوروں میں سے 113 سوروں کی ابتدا کے اندر ذکر ہوا، بلکہ بسم اللہ کو قرآن کریم کے ہر سورے کا جز مانا گیا ہے، اور مفسرین قرآن کی اس پر ایک بحث ہے. خود یہ جملہ، خود یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اپنی ذات کے اندر ایک فضیلت رکھتی ہے. بلکہ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ جملہ کہ جو اسم اعظم سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ ہے. لیکن عزیزان محترم، کتنا قریب، یہ بھی روایت میں بیان ہوا، کتنا قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ اسم اعظم سے؟ کتنا قریب ہے؟ اتنا ہی قریب ہے کہ جتنی آنکھوں کی سیاہی آنکھوں کی سفیدی سے قریب ہے، اتنا ہی قریب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ اسم اعظم سے قریب ہے. اور شان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملے کی؟ شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی اس بابرکت کتاب کا آغاز اگر کر رہا ہے تو اس جملے سے کر رہا ہے. اپنے حبیب پر ہرا، غار ہرا اور ہرا کی پہاڑی کی چوٹی پر
جو ختمی مرتبت پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس پہلی وحی کا عنوان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو خلق کیا، اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیجیے اور پڑھیے۔ تو یہ تو بات ہے پہلی وحی کی۔ اب آ جائیے حضرت نوح علیہ السلام، جب آپ کی کشتی طوفان میں تیرنا شروع ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے، تب پھر سے اللہ کے نام سے شروعات ہو رہی ہے، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے یہ چلنا شروع ہوگی اور اللہ ہی کے نام پر اس کا اختتام ہوگا۔ جبھی تو ایسا اختتام ہوا کہ جس کے بارے میں ملتا ہے وقیل یا نوح اہبط بسلام منا، یعنی کہ اے نوح جب یہ آپ کا سفر ختم ہوا تو اب حبوط کریں، نازل ہو جائیں، یعنی کہ اس کشتی سے باہر آ جائیں اور اس سفر کو اختتام پذیر فرمائیے، بسلام منا، اس سلامتی کے ذریعے سے کہ جو سلامتی ہماری جانب سے آپ تک آئی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ کہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اپنے اس سفر کا آغاز کرنا، کہ جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز اللہ کے نام سے بابرکت نام سے کیا ہے تو اس کا اختتام بھی سلامتی کی طرف، سلامتی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نام کے سبب سے اور اس کی برکت سے۔ تو اگر اس انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہو رہا ہے، تو وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ شہر سبا کے نام جو خط لکھا ہے، اس خط کا آغاز بھی حضرت سلیمان نے انہو من سلیمانہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے اس خط کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہٰذا روایت یہ بیان کرتی ہے کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ، اس انداز سے بھی روایت آئی، اور اس انداز سے بھی روایت آئی کہ کل امر ذی بال لم یبتدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کوئی بھی ایسا امر ذی بال، یعنی کہ کوئی ایسا امر، کوئی ایسا کام کہ جس کی کوئی سگنیفیکنس ہو سکتی ہے، کہ جس کی کوئی امپورٹنس ہو سکتی ہے، لم یبتدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے نہیں ہوا یا اس کام کے دوران بسم اللہ نہ پڑھا گیا، فہو ابتر، دم بریدہ ہے۔ ابتر ایک سمبولک لینگویج ہے کہ جس سمبولک ٹرمینالوجی یا سمبولک جیسچر کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ باڈی تو ہوگی، اس کی ٹیل نہیں ہوگی۔ مطلب کیا؟ کہ اس کا سٹارٹ تو ہوگا مگر اس کا اینڈ نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا تو خیر پر نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے مہم کاموں کو اللہ کے بابرکت نام کے ذریعے سے شروع کرنے کی توفیق خیر عنایت فرمائے، الہی آمین۔ زید بن حارث کا اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے، اور ایک تفسیر میں جناب زید بن حارث کا یہ واقعہ اس انداز سے ملتا ہے کہ ایک منافق کے ساتھ آپ کا سفر تھا، اور اس منافق کے ساتھ آپ کا چلنا، سفر کا اختیار کرنا، اور ایک وادی میں جا کر، اچھا گرمی، شدید گرمی کا دور، اور زید بن حارث اور وہ منافق ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ منزل پر آ کر رکیں، شدید گرمی کے اندر درخت کا سایہ اگر کسی کو مل جائے تو کیا سکون کا عالم ہوگا۔ جناب زید کی اس درخت کے سائے میں آنکھ لگ گئی۔ اب جب جناب زید کی اس درخت کے سائے میں آنکھ لگی ہے تو حضرت زید سو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت ہے اور آنکھ لگ گئی ہے، اور اس منافق نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا اور آپ کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنے کی تیاری کرنے لگا، یہاں تک کہ جناب زید بن حارث کی آنکھ کھلی۔ اور جب جناب زید بن حارث کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مرتبہ آپ نے اس سے سوال کرنے لگا کہ اے شخص، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ تو محمد مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہے
اور محمد مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے، ان کے دین پر چلنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ان کا پیرو ہے، یہی تیرا گناہ ہے، یہی تیرا جرم ہے، اور اسی جرم کی سزا یہ ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ بس ایک مرتبہ اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے جب دیکھا ہے تو کچھ سمجھ نہ آیا، اور ایک مرتبہ پروردگار عالم کی پناہ طلب کرنے لگی اور دل کی گہرائی سے کہا، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسے یہ کہا ہے تو ہاتف غیبی کی صدا آئی، فضا میں ایک صدا گونجی، ایک آواز اٹھی، اور وہ آواز یہ تھی، خنجر بالکل گلے کے قریب ہے، اس منافق کا خنجر جناب زید کے گلے کے اوپر ہے، اور خنجر چلنے ہی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صدا آئی کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لو، میں ابھی پہنچا۔ اور جیسے ہی یہ منافق نے جملہ سنا، ایک مرتبہ پریشان ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچے درے کی طرف گیا، اور چاروں سمت میں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اتر کے پھر سے قتل کرنے کے لیے آیا زید کو، جناب زید کو، اور پھر قریب تھا کہ خنجر چلا دیتا گلے پر کہ اسے یہ آواز آئی، خبردار اگر اسے کوئی ضرر پہنچی تو تیرا انجام خیر پر نہ ہوگا۔ اور وہ پھر سے دوڑا درے کی طرف، بلند مقام کی طرف، ایک ٹیلے ایک ہل کی طرف، اور چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پلٹ کے دوبارہ آیا، تو جب یہ واپس آ رہا تھا تو ایک گھڑ سوار کو تیزی سے اپنی جانب آتا ہوا دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک نیزہ تھا، اور اس نیزے کا نشانہ لیا اس آنے والے نے، اس گھڑ سوار نے اس منافق کے سینے پر نشانہ لیا اس کا، اور جیسے ہی وہ نیزہ آ کر اس کے سینے پر لگا، سینے سے آر پار ہو گیا اور پشت کی طرف سے نکلا، اور وہ وہیں پر گھر کر ڈھیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ اور وہ آنے والا آیا اور جناب زید کے ہاتھوں میں بندھی رسی، یعنی رسی سے جو ہاتھ بندھے تھے اس رسی کو کھول لے، اور دونوں پاؤں کی رسیوں کو کھولا، کھولنے کے بعد کھولتے کھولتے اسی اسنا میں سوال کیا ہے جناب زید نے کہ تو کون ہے؟ تجھے خدا کی قسم ہے مجھے بتلا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، کون ہیں؟ کہا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں کہ جو اس صورت کو اختیار کر کے آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے کہ تم نے پروردگار عالم کو دل کی گہرائی سے اس نام سے پکارا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جملے کے ذریعے سے جو تم نے پکارا، بس اب یہ کرو کہ ساری زندگی جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اس جملے کی تکرار کرو، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کرو۔ اور یقیناً فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پڑھا جائے اور وقت ختم ہو جائے، فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ختم ہو۔ بس ایک بات، انسان کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، برکت نہیں ہے، میں کام کرتا ہوں، اس کا انجام خیر پر نہیں پہنچتا، میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے نام سے، اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرنا بھول رہے ہیں اس کام کی شروعات ہم اس پاک پروردگار کے نام سے نہیں کر رہے، شاید کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ جس سے بڑا رحمان اور جس سے بڑا رحیم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس نے اپنے مبارک نام کو ہمیں اپنی زبان پر لانے کی اجازت دی۔ اس بارے میں بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، یا وہ اپنے نام عام رعایا کی زبانوں پر جاری ہونے کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے کہ ہر کس و ناکس اس سلطان کا، اس بادشاہ کا نام زبان پر لے کر آئی۔ یہ کریم رب ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو اپنے نام کے پکارنے کی اجازت دے رکھی ہے، جس پر اس کا شکر ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرے اور جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ یہ پہلی آیت سورہ لقمان کی۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ کا الف لام میم، بسم اللہ کے بعد جو آیت آ رہی ہے الف لام میم۔ کیا ہے الف لام میم؟ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کیا ہے اس کی تشریح؟ کیا ہے اس کی تفسیر؟ الف لام میم
کوئی مفسر اس دنیا کا یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ اسے اس آیت کا یا اس جملے کا ترجمہ معلوم ہو. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے قرآن کریم، جتنے مصحف ہیں اور جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، جہاں پر آپ کو ملے گا الف لام میم، جہاں پر لکھا ہے اس کے نیچے ترجمے کی جگہ پر الف لام میم ہی کو لکھ دیا جاتا ہے. علماء کرام نے اسے حروف مقطعات کے نام سے یاد کیا ہے. حروف مقطعات یعنی کہ قطعہ قطعہ کر کے جن حروف کو بیان کیا گیا ہے، انڈیویجولی الگ الگ حرف کو جمع کر کے ایک شکل بنائی جائے، حروف مقطعات کہا جاتا ہے. الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ اس کے بارے میں البتہ علماء کرام نے بحث ضرور کی ہے اور ڈسکشن ضرور کی ہے اور اپنی اپنی کنکلوژنز یا اپنے اپنے نتائج ضرور پیش کیے ہیں. الف لام میم عبد و معبود کی خاص بندے کے ساتھ، یعنی اللہ کی اپنے خاص بندے حبیب خدا کے ساتھ گفتگو ہے. یہ ایک ایسی انکوڈڈ لینگویج ہے کہ جس کو ڈیکوڈ کرنا ہم عام بندوں کی، ہم عام بشر کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ کہا الف لام میم کے اندر. علماء تفسیر جو ہیں ان کے اقوال جو ہیں حروف مقطعات کے حوالے سے، ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اپنے حبیب کے درمیان کی آپس کی ایک بات ہے کہ جو الف لام میم کی شکل کے اندر موجود ہے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میم کیا ہے؟ 3 حرف ہیں، 3 لیٹرز ہیں، اور وہ 3 لیٹرز کیا ہیں جنہیں 3 لیٹرز کو جوڑ کر ایک جگہ پر رکھا گیا اور اسے ایک آیت قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا یہ حروف مقطعات ہیں. یہ قطعہ قطعہ جدا جدا انڈیویجول الگ الگ حروف ہیں. حروف نام دیا گیا، یہ حروف ہیں، حروف مقطعات. کیا ہیں یہ؟ علماء تفسیر کا ایک قول، وہ قول یہ ہے کہ دیکھو یہی حروف ہیں، اگر ان کی خاص جمعوری ہو جائے، یعنی انہی حروف کو ملا کر خاص شکل دے دی جائے تو وہ آیت قرآن بنتی ہے. اور ویسی بہت ساری آیتیں مل کر ایک سورہ بنتا ہے اور ویسے چند سورے مل کر قرآن کریم تشکیل پاتا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھو یہ الف لام میم ہے نا، انہی حرفوں سے مل کر پورا قرآن کریم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. پروردگار عالم نے جو آیتیں تشکیل دی ہیں، پروردگار عالم نے جو سورے نازل کی ہیں، آیتیں نازل کی ہیں اپنے حبیب پر، وہ انہی حروف کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جوڑ کر تیار کر کے اپنے حبیب پر نازل کی ہیں. کیونکہ یہ کہا گیا قرآن ہے کیا؟ کچھ حروف کو جوڑ کر آیتیں ہی تو بنائی گئی ہیں، ان آیتوں کو جوڑ کر سورے تو بنائے گئے، ان سوروں کو جوڑ کر ایک قرآن بنایا گیا ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اور جب اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا تو پروردگار عالم نے اس کا جواب بھی پیش کر دیا چیلنج کی صورت میں. کہا کہ ٹھیک ہے اسی طرح سے سورے بنے، اسی طرح سے آیتیں بنی ہیں، تو ٹھیک ہے یہ رہے تمہارے سامنے حروف الف لام میم، یہ رہے تمہارے سامنے حروف الف لام را، یہ رہے تمہارے سامنے حروف طا سین میم، یہ رہے تمہارے سامنے حروف یہ رہے تمہارے سامنے حروف کاف ہا عین میم صاد، اور یہ رہے تمہارے سامنے حروف یاسین، یہ رہے تمہارے سامنے حروف طٰہٰ. بنا لو، ان سے بنا لو، ان حروف کو جوڑ کر بنا لو آیتیں، ان آیتوں کو جوڑ کر بنا لو سورہ، ان سوروں کو جوڑ کر بنا لو قرآن کریم. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ یا فَأْتُوا بِسُورٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ نے چیلنج کیا قرآن کریم کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن تم تیار کر سکتے ہو، تم تشکیل دے سکتے ہو، تو یہ حروف مقطعات تمہارے سامنے، انہی کو جوڑ کر، انہی کے ذریعے سے ہم نے قرآن بنایا، تو انہی کو جوڑ کر تم بھی قرآن کریم بنا لو. تو ایک سورہ لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ. نہیں لا سکتے 10 سورے نہیں لا سکتے، ایک سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت. مطلب کیا ہوا؟ قرآن ہمارے اور آپ کے عربی کے جملے جوڑ کر نہیں بنتا، جو پروردگار عالم کی جانب سے جوڑ کر آیتیں آ جاتی ہیں انہیں قرآن کریم کہا جاتا ہے.
اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ادیب ہے، اتنا بڑا عربی دان ہے، کوئی یہ کام کر سکتا ہے، حالانکہ اس دور کے بڑے بڑے ادیب، عربی زبان کے ایسے ادیب کہ جنہیں مانا جاتا تھا کہ جن کے دیوان کے ذریعے سے عربی لغت کو دوام تھا، امراء القیس وغیرہ، یہ جو افراد ہیں جن کے قصیدے، جن کے عربی کے لکھے ہوئے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر معلق کیے جاتے تھے، 7 مشہور بڑے قصیدے جنہیں معلقات سبع کہا جاتا ہے، یہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر نصب ہوتے تھے، جو 7 بیسٹ عربک لٹریچر کے ماہرین تھے، ان کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر لا کر لگائے جاتے تھے۔ ان سے کہا گیا اور جب ان کو سنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کیا کہو گے، اب تم کیا کہو گے، یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، تم کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے انا شانئک هو الابتر کے بعد یہاں پر اللہ کا کلام ختم ہوتا ہے، تو بندہ یہ اعتراف کرنے کے لیے کہ رب ذوالجلال جیسا کلام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، ہمارا کلام معجزہ تھوڑی ہے، تو کیا کہا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر، وہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ جو تم نے سنایا ہے نا، یہ کسی بندے کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا کلام البشر، لہٰذا وہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہوگا قرآن، بندوں کا بنایا ہوا نہ قرآن ہو سکتا ہے صامت اور نہ قرآن ہو سکتا ہے ناطق، جسے اللہ نازل کرے اپنے حبیب پر اسے قرآن کہتے ہیں، اور جسے اللہ منصب امامت دے کر معین کرے اسے امام کہتے ہیں، اور نہ قرآن کوئی اپنی طرف سے بنا سکتا ہے اور نہ ہی امام کوئی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے نہیں بنا سکتا، نہ قرآن اپنی مرضی سے اپنی پسند سے بن سکتا ہے اور نہ امام اپنی مرضی سے اپنی پسند سے بنایا جا سکتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ ہے قرآن، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب لے کر آئے وہ ہوتا ہے امام۔ لہٰذا الف لام میم یہی الفاظ ہیں، مگر ان الفاظ کے ذریعے سے انسان نہیں، یہ انسان کی لمیٹیشن ہے اور انسان کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سی جگہ پر ہوتا ہے، خود تفسیر کرتے ہیں، اب یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی خود سے تفسیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان مغالطہ آور چیزوں کو بیان کرنے لگتا ہے، اور یہ کرنے لگتا ہے ایک ایسی ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس سے غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جتنا انسان کنفائنڈ رکھے اپنے آپ کو کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیت سے یا قرآن صامت کی تفسیر قرآن ناطق کی کلام سے، یعنی کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں، لیکن ملا باقر مجلسی نے، اب یہ ایک ذوق کی بات ہے اور ایک فضیلت اہل بیت علیہ السلام کا رخ ہے اس کے اندر، اور وہ رخ اس انداز سے ہے کہ ملا باقر مجلسی نے انہی حروف مقطعات کو جمع کر کے ایک جملہ تشکیل دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو میں حروف مقطعات کو جوڑ کر ایک جملہ بنا رہا ہوں اور اس جملے کے اندر اس عقیدے کو رکھ رہا ہوں، اور وہ عقیدہ کیا ہے، صراط علی حق نمسکہ، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو راستہ ہے نا، وہ صراط حق ہے، وہ حق کا راستہ ہے، نمسکہ، اور ہم نے اسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، صراط علی حق نمسکہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات اپنے ایک مرحلے تک پہنچی ہے، انشاءاللہ بات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ وہ آیات ہیں کہ جو کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ انشاءاللہ بات کو اگلے اپنے مرحلے کے اندر اسی مقام سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بات کو آج کے حد تک فی الحال یہیں پر روکتے ہیں، اور 2 جملے جہاں پر بات ہوئی ہے قرآن کریم کی، قرآن صامت و قرآن ناطق کی، اور ان کی فضیلت کی بات ہوئی ہے، وہیں پر ان کی مصیبت کی
دو جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی جائے ساتھ ساتھ۔ یقیناً عزیزان محترم، ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور یقیناً مومنین کرام روزہ اختیار کر رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر روزہ اختیار کریں گے اور روزہ رکھیں گے، اور روزے کی جو بھوک پیاس کی جو اس عبادت، بھوک پیاس کی عبادت کیا کہنا، یہ کیفیت ہے بھوک اور پیاس، ورنہ روزہ کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جب انسان روزہ رکھے گا اور اس نیت کے نتیجے کے اندر جب انسان بھوک کو بھی اپنے اوپر طاری کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو شرائط روزہ ہیں ان کو پورا کرے گا، بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی، تو انسان اس وقت اہل بیت اطہار کے بچوں کی پیاس کو یاد کرے، کربلا والوں کی پیاس کو انسان یاد کرے کہ جنہوں نے اس عالم میں پیاس برداشت کی کہ جو عالم امن نہیں تھا، عالم خوف تھا، دوستوں کے درمیان نہیں تھے، دشمنوں کے درمیان گرے ہوئے تھے دشمنوں کے درمیان، اور اس جگہ پر بچوں کا یہ انداز ہے کہ شب عاشور مولا عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے ابو القربہ۔ قربہ کہتے ہیں مشکیزے کو، ابو القربہ مشک والا، سرکار ابو الفضل علیہ السلام۔ سرکار ابو الفضل علیہ السلام کا مشکیزہ خیموں میں ایک خاص جگہ تھی کہ جہاں پر پڑا رہتا تھا، چونکہ مشکیزے سے تھوڑا تھوڑا پانی یا اس کی نمی یہ کہہ لیجئے کہ نکلتی رہتی تھی، تو جس زمین کے ٹکڑے پر مشکیزہ پڑا رہتا تھا اس زمین کے ٹکڑے پر نمی جم گئی تھی، اور نمی موجود تھی وہاں پر مشک کے پڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بچے، مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کے بچے اتنے پیاسے تھے، شب عاشور خیموں میں پانی اتنا بھی نہ تھا کہ بچے پیاس بجھا پاتے۔ بچے کیا کرتے تھے جانتے؟ شب عاشور بچے اپنے پیراہن، اپنے کرتوں کو بلند کرتے تھے اور مشک رکھنے کی جگہ پر سے مشک کو ہٹا کر اس گیلی زمین پر اپنے شکم لگایا کرتے تھے اور خود کو شکم کے بل لٹا دیا کرتے تھے تاکہ وہ جو نمی ہے اس نمی کو محسوس کر کر ہم اپنی پیاس کی شدت کو دبا سکیں، اسے کم کر سکیں۔ یہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے گھرانے کے بچوں کا عالم تھا، مگر کبھی اف نہ کی، کبھی شکایت نہ کی۔ اور کمال ظلم تو یہ تھا کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کا لال ہے حسین ابن علی کا، اور ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام چلے ہیں جانب مقتل، یہی کہہ رہے تھے کہ اے فوج اشقیاء یہ بچہ پیاسا ہے، 3 دن سے اس بچے کے دہن میں کوئی تری نہیں پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کی صدا پر بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نہ بھیجا گیا بلکہ تیر چلایا گیا۔ علی اصغر علیہ السلام کی پیاس پانی پلا کر نہیں، تیر کھلا کر بجھائی گئی۔ اور میرا مولا کربلا کے بن میں یہی کہتا تھا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم بھی کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا مولا کس طرح سے اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا میرے مولا آپ اتنے غریب، آپ اتنے تنہا ہو گئے، آپ پر مصیبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے شیعوں کو اس وقت یاد کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں، اس آج سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا مولا پانی کے لیے کیسے سوال کر رہا تھا۔ ہائے رے غربت حسین ابن علی، جس حسین ابن علی کی مادر گرامی کا حق مہر یہ تھا کہ سارے دنیا کا پانی بی بی کے نام ہے، اسی حسین ابن علی کو اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنا پڑ رہا تھا۔ کیا سخت تھا وہ وقت۔ میرے مولا آقا حسین علیہ السلام پر لاکھوں سلام، ششماہ شہید باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر ہمارے لاکھوں سلام۔ مادر علی اصغر
جناب رباب سلام اللہ علیہ پر ہمارے لاکھوں سلام، مادر گرامی آقا ابا عبداللہ الحسین شہزادی بنت پیمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہمارے لاکھوں سلام، وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو، اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق نیک اس ماہ مبارک میں عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نور قرآن کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ پروردگار عالم تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ناطقان قرآن ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ قرآن کریم کے صدقے وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والے، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والے، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والے، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، انور علی ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، سغرا بھائی نظر علی، نرگس خاتون نظر علی، حسینہ بھائی بنت فدا حسین، امینہ بھائی اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، روشن حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسن علی پرانا پونا والا، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور علی سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زہرہ بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجہ، پیر بھائی بھیمجی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو بھائی پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین اور شاکر زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپور، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور کریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبدالرسول، بچو علی ملجم ممدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمۃ اللہ، فدا حسین کھوجہ، نور بانو بھائی خدا حسین کھوجہ، رفیق احمد کھوجہ، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجہ، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد، فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، حیمانی گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کی فیملی، یوسف علی غلام حسین مربی والا اور ان کے مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بوجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سبیہ سلطانہ مرچن، علی رضا روشن علی بوجانی، قمر النساء محمد حسین، شابان علی دامجی، شہربانو محمد علی لونگیا والا، فاضل بھائی مولدینہ، شہربانو محمد علی، سکینہ بھائی دامجی اور شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سونجی اور رشتہ دار مرحومین اور تمام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین،
اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔